ڈاکٹر صاحب آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو ہر ایک انسان ہلکی پھلکی ورزش کر رہا ہوتا ہے. میں اسپیشلی خود بھی صبح اگر اٹھوں تو واک کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ورزش ہوتی ہے, لیکن روزے میں جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا ہم ہلکی پھلکی ورزش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی. اور اس کے بعد جہاں تک ورزش کا تعلق ہے تو آپ کو ورزش ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ غیر رمضان میں کرتے ہیں, مطلب رمضان کے بغیر عام دنوں میں جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں آپ ویسے ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے عموماً غلط فہمی ہمیں یہ ہو گیا کہ جب روزے کا مہینہ شروع ہوا ہے نا تو ہم نے روزہ رکھ کے بس فوراً سے سحری کے بعد سے سستی چڑھ جاتی ہے اور ہم جناب اسی ٹائم, کئی لوگ تو جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اپنے آفس جاتے ہیں, آفس میں جا کے بھی سوئے رہتے ہیں, مطلب وہ عام روٹین سے بھی زیادہ آپ سو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ روزے کا مقصد تو یہ نہیں ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور باقی سارے کام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں. تو اگر آپ عام روٹین کے اندر ایکسرسائز کر رہے تھے آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے. ہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ میں نے کیا رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹائمنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جس طرح آپ مطلب صبح سحری کرتے ہیں, سحری کرنے کے بعد آپ نماز وغیرہ کے بعد نماز کے بعد آپ ہلکی پھلکی واک کر لیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم واک کریں گے نا کھانا ہضم نہ ہو جائے تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ کھانا ہضم ہو کے ہمیں بھوک لگ جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ایکسرسائز ہم نے کر لی تو ہمیں پھر جلدی پیاس لگنا شروع ہو جائے گی. تو یہ سارے بیسیکلی جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہوتا ہے, ہمیں ڈر اور خوف بھی جو ہے نا وہ رہتا ہے کہ ہمیں بھوک نہ لگ جائے, پیاس نہ لگ جائے ایکسرسائز کی وجہ سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسرسائز کو میکسیمم کے بجائے, یعنی اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں پہلے اس کی انٹینسٹی کو کم کر لیں, اس کی انٹینسٹی جو ہے نا آپ کم کر لیں. ٹھیک ہے, اور بس. اچھا یہ ایک تو ایکسرسائز کا آپ بتایا کہ ٹائمنگ کا, دوسرا کس حد تک ہم کس قسم کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ویٹ لفٹنگ بھی کرتے ہیں, ان کو اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے, اس سے چیزیں ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ایکسرسائز کی نا بہت ساری قسمیں ہیں. بالکل صحیح. اب ایک قسم ہے کہ آپ وزن اٹھا کے جم کرتے ہیں, ڈمبل وغیرہ اٹھاتے ہیں. دوسری قسم ہے اس کی آپ گھر میں ہی ٹریڈ مل پہ بھاگ دوڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین جس طرح جن کو موقع نہیں ملتا باہر جانے کا. تو تیسری قسم یہ ہے کہ آپ باہر گراؤنڈ میں جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تینوں کے نا الگ الگ مقصد ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سب سے اچھی ایکسرسائز جو میرے نزدیک ہے, ویسے تو ساری ہی فٹنس کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اپنے اپنے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں. جس نے باڈی بنانی ہے, مطلب ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ سردیوں میں زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ہم 2-4 مہینے ایکسرسائز کریں گے, ڈمبل وغیرہ اٹھائیں گے, ڈولے شولے بن جائیں گے, گرمیوں میں ہم یونیورسٹی شرٹ پہن کے جائیں گے. یہ اب مقصد دیکھیں کتنا فنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں سب سے اچھی ایکسرسائز وہ ہے جس سے آپ کے جو دل ہے اور آپ کے پھیپھڑے ہیں ان کو وہ طاقت دے. ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے نا مطلب مزید ان کی جو فنکشننگ ہے وہ بہتر ہو. تو وہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی قسم کی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ میں نے بات کی ہے ویٹ لفٹنگ وغیرہ کی, اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ جب گیم وغیرہ کھیلتے ہیں, کرکٹ ہو گئی ہے, دوسرے بہت زیادہ ظاہری بات ہے جو یوز ٹو ہوتے ہیں تو وہ ان سے رہا نہیں جاتا. ہاں جی, تو وہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس کو روزے کی حالت میں ویسے معمول کے مطابق ان کو کرنا چاہیے, اس میں کچھ تھوڑا سا. بہت ٹیکنیکل سوال کیا آپ نے اور آپ مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں سوالات میں. تھوڑا سا آپ کو ٹف بھی تو کرے گا نا ویسے. آپ پروفیشنل جو کھلاڑی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایکسرسائز ان کی جان ہوتی ہے کہ ایکسرسائز کے بغیر تو, فٹنس کے بغیر تو ان کا کچھ بھی نہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی کھلاڑی بہت سارے وہ جب کیمپ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب فٹنس اس کی کمپلیٹ نہیں تھی, پوری نہیں تھی, اس لیے وہ اس کو باہر کر دیا. تو وہ ایکسرسائز جو ہے نا, اب ماہ رمضان کے اندر ان کو ایکسرسائز نہیں چھوڑنی. ہاں ٹائم چینج کر لیں, جیسے آپ سحری سے ذرا پہلے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ سحری کریں, نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کریں, پھر سو جائیں, اور پھر شام کو آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب روزے سے ذرا پہلے, تاکہ اگر بھوک اور پیاس بھی آپ کو زیادہ لگے تو روزہ کھلنے کے قریب ہو. ٹھیک ہے, یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, آپ روزہ افطار کریں ایک کھجور سے اور تھوڑا سا پانی, اس کے بعد جو ہے نا آپ ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں. اور ذرا جو آپ تراویح سے ذرا پہلے آپ کھا لیں, تراویح پڑھ کے اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ماہ رمضان جو مہینہ ہوتا ہے نا, بیسیکلی یہ مہینہ ہوتا ہے ہماری روحانی کنڈیشننگ کا, ہماری جسمانی کنڈیشننگ کا, اور ہماری سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کا. ہم نے یوز ٹو کرنا ہوتا ہے اپنی باڈی کو.
اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھا جاتا ہے اسپیشلی کہ لوگ نا جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, جو زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے کہتے ہیں, ہر بندہ ان کو ویسے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ورزش کیا کرو, بھاگا کرو, دوڑا کرو. جی. تو موٹاپے کے جو شکار لوگ ہیں ان کو کس قسم کی ورزشیں کرنی چاہیے اس میں؟ اچھا, موٹاپے کے شکار لوگ جو ہے نا وہ مطلب ہماری طرح, کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے, ہوٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بندہ موٹا ہو یا نہ ہو پیٹ ضرور بڑا ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ بھی اور جو اوور ویٹ ہیں وہ لوگ بھی ماہ رمضان آنے سے پہلے جناب وہ جو ہے نا یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان کے اندر میں نے جو ہے نا ویٹ کم کر لینا ہے. ٹھیک ہے, پراپر پلان وہ کرتے ہیں. اچھا, جب ماہ رمضان گزرتا ہے, ماہ رمضان گزرنے کے بعد ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا تو وزن 6 کلو بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ مطلب بھوک برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کے آپ نے اپنی کیلریز کم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیلریز کیسے کم کر سکتے ہیں آپ؟ سپوز ایک بسکٹ ہے, ایک بسکٹ کے اندر جو ہے نا 20 کلو کیلریز جو ہے نا اس میں ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھے بیٹھے ایک ایک پیکٹ تو ویسے ہی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شام کو جو موٹاپا پیدا کرنے والی چیز ہے وہ مٹھاس, میٹھے جو کھانے ہیں یا وہ ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. جیسے شام کو آج کل گرمی ہے, ہم شربت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کولڈ ڈرنکس, اور دودھ کے اندر جو ہے نا پھر وہ مطلب سفید جو بوتل ہوتی ہے کولڈ ڈرنک, ہاں وہ ڈال کے اور ہم دودھ سوڈا بنا کے پی رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم اب وہ کولڈ ڈرنک تو پھر بھی ہم نے پی لی, باقی جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ الگ چیز ہے, اس کو آپ بھول جائیں. یہ موٹاپا جو پروڈیوس کرتی ہیں وہ ایک اس کا بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے. اچھا, پھر پکوڑے تلے ہوئے ہم نے کھا لیے. ٹھیک ہے, تلی ہوئی چیزیں, کچوریاں کھا لی, سموسے کھا لیے, تو وہ ایک الگ ہی جو ہے نا ہم چکھنے کے دوران ہی اچھا خاصا جو ہے نا کھا لیتے ہیں. اچھا, اگر ماہ رمضان کو ہم چھوڑ دیں, ماہ رمضان کے بغیر گھروں کے اندر جو ہماری مائیں ہیں یا بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ اتنا احترام کرتی ہیں کھانے کا کہ کسی بچے نے اگر کوئی پراٹھا چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ضائع ہو جائے گا, یہ کھا لو. ٹھیک ہے, بچے نے چائے چھوڑ دی ہے تو وہ پی لی. اسی طرح ہم لوگ اتنے مہمان نواز ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے چائے مجھے پلائی ہے, ساتھ خود پی لے. قاری صاحب آئیں گے, آپ قاری صاحب چائے پیتے ہیں, آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے تو چائے پی تھی, قاری صاحب کے ساتھ بھی آپ پی لیں گے. اب وہ ایک چائے کے جو کپ ہوتا ہے, یہ تو ہماری ٹریڈیشنل ڈرنک ہے نا, اس کے اندر 2 چمچ جو ہے نا چینی کے اس کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دن میں 3 4 5 چائے جو ہے نا وہ پی لیتے ہیں آپ, کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں. تو وہ پھر چیزیں موٹاپا نہ پیدا کریں تو اور کیا کریں. اب آپ کا جو سوال تھا ہم اس کی طرف آتے ہیں نیکسٹ, کہ آپ نے جو موٹاپے کا شکار ہیں انہوں نے کیسے اپنا ویٹ کم کرنا ہے. ایک تو ہم نے بتایا کہ آپ نے کیلریز اپنی کم رکھنی ہے, کھانے کے اندر احتیاط کرنی ہے. دوسری چیز جو ہے نا وہ ایکسرسائز. آپ کا موٹاپا کم ہونا تب شروع ہوتا ہے جب آپ 15 سے 20 منٹ کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں انرجی سسٹمز. سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے جو شوگر یا کاربوہائیڈریٹس ان کو بولتے ہیں, جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں سب سے پہلے وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو فیٹ ہیں وہ یوز ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پروٹین استعمال ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم کرتے کیا ہیں جناب زاہد صاحب, ایکسرسائز کرتے ہیں 5 منٹ ہم بھاگیں گے, 5 منٹ کے بعد ہم تھک کے بیٹھ جائیں گے. ابھی وہ فیٹ برننگ والا پروسیس تو شروع ہی نہیں ہوا جس سے موٹاپا کم ہونا ہے. تو آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے 15 سے 20 منٹ پراپر کنٹینیوس. پھر جو ہے نا وہاں تک ہم پہنچیں گے جہاں سے ہماری فیٹ برننگ شروع ہوگی, اس سے موٹاپا کم ہوگا. اس کو کہتے ہیں ایروبک ایکسرسائزز. اس کے اندر جو ہے نا ایروبک ایکسرسائزز آپ کے دل اور پھیپھڑوں کو بھی طاقت دیتی ہیں اور آپ کا ویٹ بھی جو ہے نا وہ لوز کرنے کے اندر آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. تو ان چیزوں کا جو ہے نا ہمیں خیال رکھنا ہے.